کہ ایک بیماری ایسی ہے جس میں 90% امراض مبتلا ہے اور اس کا ذکر نام و نشان کا ہی نہیں. جب اس کا ذکر نہیں ہے تو علاج کیسے ہوگا؟ اور وہ ہے نظر بد کی بیماری. نظر انسان کی اس میں ایک خاص قسم کی کرنٹ پیدا ہوتی ہے. مفسرین کہتے ہیں جو قرآن شریف کے ماہرین ہیں، جس شخص کی عادت ہو کسی چیز کو بہت دیکھنا، جس کو ہمارے محاورے کہتے ہیں بھوکی آنکھیں، اس کی آنکھوں میں یہ کرنٹ پیدا ہوتی ہے اور اس کرنٹ سے جس کو وہ جلانا چاہتا ہے وہ ظالم، وہ کسی وقت جھلس جاتا ہے. اور اس کے اثرات 3 جگہ ہوتے ہیں. سب سے پہلے نعمت پر ہوتا ہے، جس کمال علم خوبی میں وہ مبتلا ہو، اللہ نے دیا ہو، اس ظالم کی یہ بد اور تیر جیسی نگاہ، میزائل کی گولی، وہ اس کو جلا دیتی ہے. حدیث شریف میں ایک صحابی ہے حضرت سہیل رضی اللہ عنہ. وہ عرب عام طور پر کالے کلوٹے ہوتے اور وہ خوبصورت گورا چٹا تھا. گھر میں نہا رہا تھا، دیواریں چھوٹی تھی، ہاتھ ایسے اوپر ہو رہا تھا. یہ جگہ ویسی گوری ہوتی تو وہ پیچھے ایک عرب گزر رہا تھا. اس نے کئی کالے رنگ کا گورے چھٹے رنگ کا انسان دیکھا ہی نہیں تھا. وہ دیکھتا گیا اور پھر چلا گیا. حضرت سہیل رضی اللہ عنہ جب غسل خانے سے باہر آئے تو اہل خانہ کو کہا بس آخری وقت ہے، مجھے کوئی چٹائی میں لپیٹ رہا ہے. مبارک وقت تھا اور حضرت خود موجود تھے. کوئی شخص دوڑتا ہوا گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے. اللہ کیا کر رہا تھا؟ یہ نہا رہا تھا. بھائی اس راستے سے کون کون گزرا؟ ایک کو پکڑ کے لائے. آپ نے اس کو دیکھا اور فرمایا علامہ تقتل اخاک، بھائی کو کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں؟ اور فرمایا جب تمہیں کوئی چیز پسند آ جائے یا اچھی لگے تو ایک تو نگاہ ہٹا لو اور دوسرا یہ کہ پڑھ لو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اور اس کے بعد آپ نے ایک خاص قسم کا ٹوٹکا کیا. حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحال ہو گئے. تو سوال یہ ہے کہ نظر لگتی تو گولی کی طرح ہے، لیکن پھر بچنا یہ قسمت میں ہوتا ہے. سب لوگ حضرت سہیل جیسے خوش قسمت نہیں ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے اس شخص کو پکڑا، اس سے کہا کہ ایسے کیوں کرتے ہو تم؟ جب تمہیں اس کے گورے گورے ہاتھ پسند آئے تو آپ کہہ دیتے ہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ سب کچھ اللہ کے قدرت کا کرشمہ ہے. انسان نہ اپنے آپ کو بنا سکتا ہے، نہ کسی اور کو خوبصورت اور باکمال بنا سکتا ہے. بعض مفسرین نے سورۃ قلم کے اخیر میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگانے کے لیے یہود نے اپنے نظر بازوں کو اکٹھا کیا. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کون بھوکی آنکھوں کا مالک ہے جو آدمی کو تیر مار سکتا ہے. ایسے کئی لوگوں کو جمع کیا. حضرت منبر پر بیٹھے تھے. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو جو حسن دیا تھا اس کو 99 درجے اور کر لے، اس کا دوہرا آپ کو دیا تھا. اور شمائل میں ہے کہ حضرت کے حسن کا ہر دن ایک جلوہ بڑھتا تھا جیسے جنت الفردوس کی نعمت کا بڑھتا ہے. ام المومنین فرماتی ہے کہ میں آپ کے حسن کو گھیر نہ سکی. ممبر پر آپ بیٹھے تھے، زلف تھے سیاہ، خوبصورت امامت سر پر تھا، اور کس شان کہتے مجال ہے کہ کوئی بیان کر لے. تو وہ جو نظر لگانے والے تھے وہ سارے لائن سے کھڑے ہو گئے. وہ مسلسل نظر باز کی یہ علامت ہے، وہ نظر نہیں ہٹاتا. نظر ہٹانا یہ تو باکمال انسان کا کام ہے. خر اور گدھ آدمی اس بات کو نہیں سمجھ سکتا ہے کہ بھائی میری مسلسل دیکھنے سے یہ گر جائے گا. تو حضرت بڑے باحیات ہیں. آپ نے نگاہ نیچے کی، ممبر سے آپ اترے اور آپ نے صحابہ کو اشارہ کیا کہ مجھے لے چلو.
چل نہیں سکتے تھے، اثر ہو گیا تھا۔ اتنے میں یہ سورۃ قلم کی آخری آیت نازل ہوئی، فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ ان آیتوں کو صبح و شام پڑھا جاتا ہے احتیاطاً، پہلے 3 دفعہ فاتحہ، 3 دفعہ آیت الکرسی، پھر یہ آیت 3 دفعہ، اور آخر میں 3 دفعہ درود ابراہیمی، اور پھر جس کو دم کرنا ہوتا ہے اس کو تصور کرتے کہ اللہ تیرے کسی بھی بندے کی نظر ہو، وہ مومن ہو یا کافر، عورت ہو یا مرد، ہری آنکھوں والا ہو یا کالی آنکھوں والا، اپنا ہو یا پرایا، محبت والا ہو یا بغض والا، خیر خواہ ہو یا بدخواہ، ارادتاً کیا ہو یا بغیر ارادے کے، اللہ آپ ان آیات کی برکت سے ہمارے اس مریض کو صحت عطا فرمائے۔